بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر موجودات، امداد کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس جس طرح اثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اس طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثبات قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کی کوئی مثال نظیر نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و تحمل سے بری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مرکز یہی واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کیسے ہے، کیا وجہ تھی اور کن لوگوں پر غصہ فرمایا۔ ناظرین گرامی، ایک غصہ وہ ہے جو عام کوئی بات پر آ جاتا ہے اور بعض غصہ کرنے والے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آ جاتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہریلے برے سے رویے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، کسی بھی بد اخلاق رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں ڈال سکے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ کرتا ہے یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا۔ ناظرین گرامی، مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کی حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور صبر تحمل سے بری پڑی ہیں۔ آپ کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ آہستہ اٹھتے ہو، دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترمہ کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے خراب ہونے پر اف بھی کیا ہو۔ ناظرین گرامی، آپ کو ایک واقعہ یقیناً یاد ہوگا جب کچھ یہودی آپ کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیک، اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ کو موت آئے۔ اب دیکھیے، وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ قربان جائیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور حوصلہ پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ گھر میں تھی، انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصہ سے بھڑک اٹھیں۔ آپ اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکی، ان کو جواب دینے لگیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کہنے لگیں اللہ کے رسول دیکھیں تو صحیح یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آج کوئی حاکم ہوتا تو ان ہرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کر نشان عبرت بنا دیتا، مگر یہاں رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم پر بھی تھا۔ اللہ کے رسول میں کتنا حلم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے خصائل تھے، اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل واقعات سے لگاتے ہیں۔ زید بن ثنا ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے رسول اللہ کی مذکورہ صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا۔ تھوڑے دن گزرتے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں، میں نے رسول اللہ کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط، فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو آزما لوں۔ میں نے 80 دینار رسول اللہ کو ایک خاص مدت کے لیے ادھار دے دیے، جنہوں نے میرے سامنے ہی اس ضرورت مند اعرابی کو دے دیے۔ ابھی اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی اور ساتھ نہایت سخت لہجے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ بازاری انداز اور وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے
اس انداز میں مطالبہ کرنا۔ بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ انداز بھی ایسا تھا کہ جس میں خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر یہ معاملہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ نے حضرت علی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور وہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن سنات وجہ سے گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا۔ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کرنا ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا۔ زید کہتے ہیں، حضرت علی مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دی۔ میں نے کہا، اے علی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید بن ثنا ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، الحبر۔ اب حضرت علی نے کہا، یہ جو تم اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، اے علی، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اے علی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم کے صبر و تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا رسول اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا؟ اس واقعہ کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد الحدیث 6703 جلد 6 میں 252 میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبکہ کافی صحابی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب یہ آوازیں نبی اکرم نے سنی تو وہ غصے کی حالت میں باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگوں رک جاؤ، تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کو ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔ یاد رکھو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو معلوم نہ ہو تو اس کے عالم سے معلوم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔